انہوں نے کہا ہمیں ایشورنس دی ہے کمیشن نے کہ وہ سب کی اسکروٹنی کریں گے وداؤٹ پریجوڈس. تو اس کے لائٹ میں کیونکہ الیکشن کمیشن نے ایشورنس دی ہے, ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ پینڈنگ کمپلینٹ جو ہے پی ٹی آئی کا کہ سب کی نہیں ہو رہی, یہ 30 دن میں ریزالو کریں. وہ 30 دن تو گزر گئے, کوئی کمپلینٹ ریزالو نہیں ہوا. تو اس واسطے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں یہ قانون کے باہر ہو رہی ہیں. یہ ایک پولیٹیکل ایجنڈا پہ الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر لگے ہوئے ہیں. ایف آئی اے کی کوئی جورسڈکشن نہیں بنتی. آپ ان کی پورا ایف آئی اے کے رولز آف بزنس سارا کچھ اسکروٹنائز کر کے دیکھ لیں. اور اس پہ ہم نے کیا کہتے ہیں, اسی واسطے ہم یہ کوشمنٹ کی طرف جائیں گے کہ جب ایف آئی اے کی جورسڈکشن نہیں بنتی تو کس حوالے سے وہ مانگ رہے ہیں پی ٹی آئی کا 1996 سے جب سے پارٹی بنی تھی 2022 تک کا ریکارڈ, اور ساری فنڈنگ کا, یہ نہیں صرف اوورسیز فنڈنگ یا پروہیبٹڈ فنڈنگ, کس بیسس پہ ایف آئی اے اور کس کے کہنے پہ ایف آئی اے یہ کر رہی ہے. تو یہ تو معاملہ الیکشن کمیشن کا ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. اگر کوئی ڈیٹیلز چاہیے, اظہر طارق صاحب ہیں وہ آپ کو ڈیٹیلز بھی دے دیں گے. اب میں آنا چاہتی ہوں ایک اور جو بہت ڈینجرس اور خطرناک چیزیں ہو رہی ہیں, اور وہ ہے شہباز گل کا ایشو. دیکھیں, شہباز گل نے ایک سٹیٹمنٹ دی, اور بائی دی وے انہوں نے وہ جو فون کا شوشہ چھوڑا ہوا ہے اس امپورٹڈ حکومت یا نیوٹرلز یا جو بھی پیچھے ہیں کہ جی فون. اور شیریں مزاری ممنوعہ فنڈنگ کیس سے متعلق بات کری تھی. انہوں نے کہا کہ اسکروٹنی کمیٹی پی پی نون لیگ پی ٹی آئی سے باقی جماعتوں کے لیے بنی تھی. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی اسکروٹنی کمیٹی اپریل 2018 میں بنی تھی. نے کوئی ایسی بات کہی ہے جو کہ قانون کی خلاف ورزی ہے. دیکھیں نا, فریڈم آف ایکسپریشن تو کانسٹیٹیوشن گارنٹی کرتا ہے, لیکن آپ قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کے کر سکتے ہیں. اگر اس نے کوئی قانون اور آئین کی خلاف ورزی کی ہے, آپ اس پہ کیس کریں, موقع دیں, وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دے. اگر اس کی غلطی ثابت ہوتی ہے قانون کے مطابق اس کو سزا دی جائے گی. لیکن یہ نہیں آپ کر سکتے کہ ایک شخص کو گاڑی اس کی توڑ کے شیشے اس کو گھسیٹیں اور 5 گھنٹے ان نون جگہ پہ لے جائیں, پھر ایف آئی آر بنے اور پھر آپ اس کو تھانے میں پیش کریں, پھر آپ اس پہ ٹارچر کریں, تشدد. اور ہم نے دیکھے جو ہمارے خاص طور پہ وکلا جب وہ سیشن کورٹ آئے, ان کی پوری باڈی پہ نشان ہے ٹارچر کے. یہ کیا گیا ان پہ, ان کو پانی نہیں پینے کو ملا, سونے نہیں دیا. اور کل خان صاحب نے اپنی سٹیٹمنٹ میں, آپ نے سب نے سنا ہوگا پبلک ہے, کہ ان کو سٹرپ نیکڈ کر کے مارا گیا ہے. یہ ابو غریب کر رہے ہیں جو امریکنوں نے فورن حکومت نے عراقیوں کے ساتھ کیا تھا, اور برطانوی حکومت نے ابو غریب پریزن میں عراق میں ہمارے لوگ اپنے شہریوں کے ساتھ یہی تشدد کر رہے ہیں. اور یہ نہ صرف ہمارے قانون کے خلاف ہے, اور میں یہ بتاتی چلوں ہماری حکومت نے اسی واسطے ٹارچر کے خلاف جو شہری رحمان کا بل تھا سینٹ میں, ہم نے سپورٹ کیا. آپ ان سے بے شک پوچھ لیں, آج بھی ریکارڈ پہ ہے. ہمارا اپنی حکومتی بل بھی گیا انٹیریئر کمیٹی میں, اس پہ اسکروٹنائز ہو کے اس نے لے ہونا تھا کہ حکومت ہٹ گئی, کیونکہ پاکستان نے سائن کیا ہوا ہے انٹرنیشنل کنونشن اگینسٹ ٹارچر. ہمارا یہ انٹرنیشنل فرض بھی بنتا ہے کہ ہم ٹارچر مت کریں کسی کو, اور قانون ہمارے اپنے قانون اور آئین کے بھی خلاف ہے جدھر سیکیورٹی اور سیفٹی ہر شہری کی گارنٹیڈ ہے. تو جس طریقے سے, اور پھر یہ نئی روایات ہے, میں نے تو خود ایکسپیرینس کیا ہے ابڈکشن کا اٹیمپٹ, اور پھر جھوٹے ایفیڈیوٹ میرے خلاف دیے کہ ان کی میڈیکل کرا لی, کوئی میڈیکل نہیں کرائی. لکیلی کیونکہ جھوٹ جب آپ بولتے ہیں نا تو 4 بندے ڈیفرنٹ جھوٹ بولتے ہیں, وہ ایفیڈیوٹ جب دیتے ہیں ان کے جھوٹ پکڑے جاتے ہیں, اللہ کا فضل ہے. لیکن آپ مجھے بتائیں شہباز گل کے ڈرائیور کی بیوی کا کیا قصور ہے؟ اس کو کس بیسس پہ اٹھایا گیا؟ اس کی دودھ پیتی ہوئی بچی, سکلنگ بچی کو 10 ماہ کی اٹھایا گیا. یہ آپ کے ججمنٹس ہیں ہائی کورٹس کی,
آپ کے قانون کی خلاف ورزی ہے. خواتین کو خاص طور پہ اگر وہ بچی چھوٹی ہو جو ماں کا دودھ پی رہی ہو اس کو بیل مل جاتی ہے, آپ اس کو جیل میں نہیں ڈال سکتے. تو رانا ثنا پاگل ہو گئے ہیں, اتنے خوف زدہ ہو گئے ہیں پی ٹی آئی سے کہ اب پی ٹی آئی کے لوگوں کے گھروں میں جو ملازم ہیں ان کی بیویوں کو اٹھائیں گے, ملازموں کو اٹھائیں گے. یہ کون سا قانون ہے؟ یہ کون سی جمہوریت ہے؟ یہ پیور فیشزم اب ہو رہی ہے اس ملک میں. اور رانا ثنا, اگر تم سمجھتے ہو کہ تم ہمیں خوف زدہ کر کے چپ کرا لو گے, پھر سے سوچو. ہم نہیں تم سے ڈرنے والے, نہ ہم ڈارک شیڈو سے ڈرنے والے ہیں. ہم انصاف کی جنگ لڑ رہے ہیں, ہم حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے جب تک ہم اپنی قوم کو آزاد نہیں کریں گے صحیح معنوں میں. اور آپ کے یہ جو قوانین جو آپ غیر قانونی بلکہ حرکتیں کر رہے ہیں, یہ آپ کے اوپر آئیں گی اینڈ میں. تو آپ کس حد تک تشدد کرو گے لوگوں پہ؟ اب آپ پھر انہوں نے کوشش کی کل رات کو, پرسوں رات کو اور کل لیٹ آفٹرنون کو, کہ شہباز گل کو اڈیالہ سے نکال کے پمس کے بہانے لے آئیں اسلام آباد ٹیریٹری میں پھر سے, اور اس کو پھر وہاں تشدد اس پہ کریں. اور ہمیں یہ خوف ہے کہ یہ لوگ یہ کرتے جائیں گے, کیونکہ یہ وہی کوشش کر رہے ہیں جو ذوالفقار علی بھٹو کے وقت محمود مسعود کو کیا تھا کہ وہ اپروور بن گئے. یہ وہی پلے بک استعمال کر رہے ہیں. ایک تو ان کو پتہ نہیں کہ وہ پلے بکس آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی ہیں. کم سے کم آپ اپنی سٹریٹجیز دیکھیں تو کدھر قوم کو لے جا رہے ہیں. اب وہ چیزیں چھپی ہوئی نہیں رہتی, ہر چیز میڈیا میں آ جاتی ہے. تو خدارا رانا ثنا کچھ عقل کرو. آپ کی عقل زیادہ نہیں ہے, ہمیں پتہ ہے, کیونکہ آپ کی ساری عمر غنڈہ گردی میں گزری ہے, تو قانون تو آپ کو سمجھ ہی نہیں آتا. لیکن کچھ کوشش کر لو سمجھنے کی, اس سے پہلے کہ اور زیادہ پاکستان میں گڑبڑ آپ کرو, اور زیادہ آپ کیا کہتے ہیں پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور انسیکیورٹی کرو. اور معیشت کی تو میں بات نہیں کروں گی, میں اکانومی پہ ایکسپرٹ نہیں ہوں, لیکن قوم کو آج ایک اور پیٹرول بم مل گیا ہے. اور پھر وہ رو رہی ہیں مریم جھوٹی کہ میں تو اس سے ہم نہیں مانتے اور میرا باپ ڈیڈی نہیں مانتا. تو بھئی ڈیڈی آئے, جیل کاٹے, پاکستان واپس آئی, کس نے روکا ہے؟ اپنے بھائی کو ہٹائے, امپورٹڈ حکومت بن کے جو بیٹھا ہوا ہے اس کا بھائی کیوں نہیں آ رہا؟ یہ کیا نورا کشتی کر رہے ہیں؟ ایک طرف سے پیٹرول اور دوسری طرف سے جھوٹی مریم کہتی میں تو اگری نہیں کرتی. اور بھائی تم تو خود کون ہو, تمہاری بات کی حیثیت کیا ہے؟ اس واسطے خدا کے واسطے جنہوں نے امپورٹڈ حکومت کو سپورٹ کیا ہے, پھر سے آپ دیکھیں آپ پاکستان کو کدھر پہنچا چکے ہیں. کتنی پولرائزیشن, کتنا وائلنس, آئین کی دھجیاں اڑا دی ہیں اس حکومت نے, قانون کی دھجیاں اڑا دی ہیں. ری تھنک کریں, پاکستان کا سوچیں, اپنا نہ سوچیں, کیونکہ اگر پاکستان نہیں ہے تو آپ بھی نہیں ہیں, یہ بھی سوچیں آپ. بہت بہت شکریہ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.